السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا اپنا پیارا دوست اسرائیل خان پھر سے حاضر ہوا ہوں دریال ہسٹری RH چینل لے کر سلطان صلاح الدین ایوبی کی داستان۔ امید ہے یہ کہانی آپ کو اچھی لگتی ہوگی۔ یہ آپ کا اپنا چینل ہے، اسے لائک، سبسکرائب، کمنٹ، شیئر ضرور کریے گا۔ آج کے کردار میں ہے رجب، 3 لڑکیاں، انگوق قبیلے کا نیا پروہت جسے ہم پجاری کہتے ہیں۔ آخر کار رجب کو 3 بڑی ہی دلکش اور بے حد چالاک لڑکیاں اور سونے کے ہزارہا سکے دیے گئے۔ اسے قاہرہ کے 2 آدمیوں کے پتے دیے گئے، ان میں سے کسی ایک تک ان لڑکیوں کو خفیہ طریقے سے پہنچانا تھا۔ ان 2 آدمیوں میں سے ایک سلطان ایوبی کے جنگی شعبے کا ایک حاکم فیض الفاطمی تھا۔ رجب کو یہ نہیں بتایا گیا کہ لڑکیوں کو کس طرح استعمال کیا جائے گا، اسے اتنا ہی بتایا گیا کہ فیض الفاطمی کے ساتھ ان کا رابطہ ہے، وہ لڑکیوں کا استعمال جانتا ہے اور لڑکیوں کو بھی معلوم ہے کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ یہ تینوں عرب اور مصر کی زبان روانی سے بول سکتی تھی۔ اسی روز تینوں لڑکیاں اور 10 محافظ رجب کے ساتھ کر کے اسے روانہ کر دیا گیا۔ اسے سب سے پہلے سوڈان کے اسی پہاڑی خطے میں جانا تھا جہاں لڑکی کی قربانی دی جاتی تھی اور جہاں سلطان ایوبی کے جانبازوں نے ام عرارہ کو حبشیوں سے چھڑا کر پروہت کو ہلاک کیا اور فرعونوں کے وقتوں کی عمارتیں تباہ کی تھی۔ رجب نے سوڈانیوں کی شکست اور العزت کی خرافت سے معزولی کے بعد بھاگ کر اسی جگہ پناہ لی اور اسی جگہ کو اپنا اڈا بنا لیا تھا۔ اس نے اپنے گرد حبشیوں کا وہ قبیلہ جمع کر لیا تھا جس کے پروہت کو سلطان ایوبی نے ہلاک کرایا تھا۔ یہ لوگ ابھی تک اس جگہ کو دیوتاؤں کا مسکن کہتے تھے اور پہاڑیوں کے اندر نہیں جاتے تھے۔ اندر صرف 4 بوڑھے حبشی جاتے تھے۔ ان میں ایک اس قبیلے کا مذہبی پیشوا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو مرے ہوئے پروہت کا جانشین بنا لیا تھا۔ اس نے 3 آدمی اپنے محافظوں کے طور پر منتخب کر لیے تھے جو اس کے ساتھ پہاڑیوں کے اندر جاتے تھے۔ رجب نے اسے چھوٹے سے خطے کے ایک اور ڈھکے چھپے گوشے کو اپنا گھر بنا لیا تھا۔ فرار ہو کر وہ وہاں گیا اور پھر مصر میں مقیم کسی صلیبی ایجنٹ کے ساتھ فلسطین چلا گیا تھا۔ حبشیوں کا یہ قبیلہ جو انگوق کہلاتا تھا خوف زدہ تھا۔ ایک تو ان کے دیوتا کی قربانی پوری نہ ہوئی، دوسرے ان کا پروہت مارا گیا، تیسرے ان کے دیوتا کا بت اور مسکن ہی تباہ کر دیا گیا، اور چوتھی مصیبت یہ نازل ہوئی کہ قبیلے کے سینکڑوں جوان دیوتا کی توہین کا انتقام لینے گئے تو انہیں شکست ہوئی اور زیادہ تر مارے گئے۔ قبیلے کے گھر گھر میں ماتم ہو رہا تھا۔ ان میں سے بعض لوگ یہ بھی سوچنے لگے تھے کہ جس نے ان کے دیوتا کا بت توڑا ہے وہ کوئی بہت بڑا دیوتا ہوگا۔ مرے ہوئے پروہت کے جانشین نے جب اپنے قبیلہ کا یہ حال دیکھا تو اس نے پہلے تو یہ کہا کہ دیوتا کے مگرمچھ بھوکے ہیں، ان کے پیٹ بھرو۔ حبشیوں نے کئی ایک بکریاں مگرمچھوں کے لیے بھیج دی۔ ایک نے تو اونٹ پروہت کے حوالے کر دیا۔ یہ جانور کئی دنوں تک مگرمچھوں کی جھیل میں پھینکے جاتے رہے مگر قبیلے سے خوف کم نہ ہوا۔ ایک رات نئے پروہت نے قبیلے کو پہاڑی جگہ سے باہر جمع کیا اور بتایا کہ اس نے دیوتاؤں تک رسائی حاصل کی ہے۔ دیوتاؤں نے یہ اشارہ دیا ہے کہ چونکہ وقت پر لڑکی کی قربانی نہیں ہوئی اس لیے قبیلے پر یہ مصیبت نازل ہوئی ہے۔ دیوتاؤں نے کہا ہے کہ اب بیک وقت 2 لڑکیوں کی قربانی دی جائے تو مصیبت ٹل سکتی ہے، ورنہ دیوتا سارے قبیلے کو چین نہیں لینے دیں گے۔ پروہت نے یہ بھی کہا کہ لڑکیاں انگوق کی نہ ہوں اور سوڈان کی بھی نہ ہو، ان کا سفید فام ہونا ضروری ہے۔ اتنا سننا تھا کہ قبیلے کے بہت سے دلیر اور نڈر آدمی اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ وہ مصر سے 2 فرنگی یا مسلمان لڑکیاں اٹھا لائیں گے۔ ادھر سے رجب فلسطین سے 3 صلیبی لڑکیاں 10 محافظوں کے ساتھ لا رہا تھا۔ اس کا سفر بہت لمبا تھا اور یہ سفر خطرناک بھی تھا۔ وہ سلطان ایوبی کی فوج کا بھگوڑا اور باغی سالار تھا۔ اسے معلوم تھا کہ سرحد کے ساتھ ساتھ سلطان ایوبی نے گشتی پہرے کا انتظام کر رکھا ہے، اس لیے وہ اپنے قافلے کو دور کا چکر کاٹ کر لا رہا تھا۔ اس کے قافلے میں 3 اونٹ تھے جن پر پانی، خوراک اور صلیبیوں کا دیا ہوا بہت سارا سامان لدا ہوا تھا۔ باقی سب گھوڑوں پر سوار تھے۔ کئی دنوں کی مسافت کے بعد وہ دیوتاؤں کے پہاڑی مسکن میں پہنچ گئے۔ اس سے ایک ہی روزے پہلے انگوق کے قبیلے کے نئے پروہت نے کہا تھا کہ 2 سفید فام اور سوڈان کے باہر کی لڑکیاں
लाई जाए। सबसे पहले पुरोहित से मिला रजब। पुरोहित से मिलने के बाद उन 3 हसीन लड़कियां देखी तो उसकी आंखें चमक उठी। ये लड़कियां कुर्बानी के लिए मौजू थी। उसने रजब से लड़कियों के मुतालिक पूछा तो रजब ने उसे बताया कि उन्हें वो खास मकसद के लिए अपने साथ लाया है। रजब लड़कियों को पहाड़ियों के अंदर एक ऐसी जगह ले गया जो सरसब्ज और खुशनुमा थी और 3 इतराफ से पहाड़ियों में घिरी हुई थी। वहां रजब ने खेमे गाड़ दिए थे। लड़कियों को चोरी छुपे मौका महल देखकर काहिरा में उन 2 आदमियों के हवाले करना था जिनका उसे पहले ही पते इन सलेबियों ने दिए थे। लड़कियों के आराम और आसाइश का पूरा इंतजाम था। रजब ने वहां शराब का भी इंतजाम कर रखा था। रात उसने सफर से कामयाब लौटने की खुशी में जश्न मनाया। सलेबी मुहाफिजों को भी शराब पिलाई, लड़कियों ने भी पी। आधी रात के बाद जब मुहाफिज और उसके अपने चंद एक साथी जो पहले ही वहां मौजूद थे सो गए तो रजब एक लड़की को बाजू से पकड़कर अपने खेमे में ले जाने लगा। लड़की उसकी नीयत भाप गई। उसने उसे कहा, मैं तवायफ नहीं हूं, मैं यहां सलेब का फर्ज पूरा करने आई हूं। मैं आपके साथ शराब पी सकती हूं मगर बदी कबूल नहीं करूंगी। रजब ने उसे हंसते हुए अपने खेमे की तरफ घसीटा तो लड़की ने अपना बाजू छुड़ा लिया। रजब ने दस्त दराजी की तो लड़की दौड़कर अपने साथी लड़कियों के पास चली गई। वो दोनों भी बाहर आ गई। उन्होंने रजब को समझाने की कोशिश की कि वो उन्हें गलत न समझे। रजब को गुस्सा आ गया। उसने कहा, मैं जानता हूं तुम कितनी पाकबाज हो। बेहयाई तुम्हारा पेशा है। इस पेशे का इस्तेमाल हम वहां करती हैं जहां अपने फर्ज के लिए जरूरी होता है। लड़की ने कहा, हम अय्याशी की खातिर अय्याशी नहीं किया करती। रजब उनकी कोई बात समझना नहीं चाहता था। आखिर लड़कियों ने उसे कहा, हमारे साथ 10 मुहाफिज हैं, वो हमारी हिफाजत के लिए साथ आए हैं। उन्हें कल वापस चले जाना है। अगर हमने उनकी जरूरत महसूस की तो हम उन्हें यहाँ रोक सकती हैं या खुद यहाँ से जा सकती हैं। रजब चुप हो गया मगर उसकी तेवर बता रहे थे कि वो लड़कियों को बख्शेगा नहीं। वो रात गुजर गई। दूसरे दिन रजब ने फलस्तीन से साथ लाए हुए मुहाफिजों को रुखसत कर दिया। दिन गुजर गया। शाम के वक्त रजब लड़कियों के साथ बैठा इधर उधर की बातें कर रहा था कि पुरोहित अपने 4 हब्सियों के साथ आ गया। उसने सूडानी जुबान में रजब से कहा, हमारे देवता हमसे नाराज हैं। उन्होंने 2 फिरंगी या मुसलमान लड़कियों की कुर्बानी मांगी है। ये लड़कियां कुर्बानी के लिए मौजू हैं। इनमें से 2 लड़कियां हमारे हवाले कर दो। रजब चकरा गया। उसने जवाब दिया, ये लड़कियां कुर्बानी के लिए नहीं हैं। इनसे हमें बहुत काम लेना है और उन्हीं के हाथों हमें तुम्हारे देवताओं के दुश्मन को मरवाना है। पुरोहित ने कहा, तुम झूठ बोलते हो। तुम इन लड़कियों को यहां तफरीह के लिए लाए हो। हम इनमें से 2 लड़कियों को कुर्बान करेंगे। रजब ने बहुत दलील दी मगर पुरोहित ने किसी एक भी दलील को कबूल न किया। उसके दिमाग पर देवता सवार थे। उसने उठकर 2 लड़कियों के सरों पर बारी बारी हाथ रखे और कहा, ये दोनों देवता के लिए हैं। अंगूक की निजात इन 2 लड़कियों के हाथों में है। ये कहकर वो चला गया। रुककर रजब से कहा, लड़कियों को साथ लेकर भागने की कोशिश न करना। तुम जानते हो कि हम तुम्हें फौरन ढूंढ लेंगे। लड़कियां सूडान की जुबान नहीं समझती थी। हब्सी पुरोहित ने उनके सरों पर हाथ रखा। रजब को परेशान देखा तो उन्होंने रजब से पूछा कि हब्सी क्या कह रहा था। रजब ने उन्हें साफ साफ बता दिया कि उन्हें कुर्बानी के लिए मांगता है। लड़कियों के पूछने पर उसने बताया कि वो तुम्हारे सर काट कर खुश्क होने के लिए रख देंगे और जिस्म झील में फेंक देंगे जहां मगरमच्छ जिस्मों को खा जाएंगे। लड़कियों के रंग फख हो गए। उन्होंने रजब से पूछा कि उसने उन्हें बचाने के लिए क्या सोचा है। रजब ने जवाब दिया, मैंने उसे समझाने के लिए सारी दलीलें दे डाली मगर उसने एक भी नहीं सुनी। मैं उन लोगों के रहम और करम पर हूं। मैं तो उन्हें अपने साथ मिलाना चाहता हूं। ये मेरी फौज में शामिल होने के लिए तैयार हैं लेकिन अपने अकीदे के इतने पक्के हैं कि पहले देवताओं को खुश करेंगे फिर मेरी बात सुनेंगे। रजब की बातों और अंदाज से लड़कियों को शक हो गया कि वो उन्हें बचा नहीं सकेगा या उन्हें खुश करने के लिए बचाने की कोशिश नहीं करेगा। उन्होंने गुज़िश्ता रात रजब की नीयत की एक झलक देख भी ली थी
اس سے وہ اس سے مایوس ہو گئی تھی۔ رجب نے انہیں رسمی طور پر بھی تسلی نہ دی کہ وہ انہیں بچا لے گا۔ لڑکیاں خیمے میں چلی گئی۔ انہوں نے صورتحال پر غور کیا اور اس نتیجے پر پہنچی کہ وہ یہاں رجب کی عیاشی کا ذریعہ بننے یا حبشیوں کے دیوتا کی بھیٹ چڑھنے کے لیے نہیں آئی۔ وہ بے مقصد موت نہیں مرنا چاہتی تھی۔ انہوں نے وہاں سے فرار کا ارادہ کیا۔ فرار ہو کر فلسطین تک خیریت سے پہنچنا آسان کام نہ تھا، مگر کوئی چارہ کار بھی نہ تھا۔ یہ لڑکیاں صرف خوبصورت اور دلکش ہی نہیں تھی، گھڑ سواری اور سپاہگیری کی بھی انہیں تربیت دی گئی تھی تاکہ ضرورت پڑے تو اپنا بچاؤ خود کر سکے۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ وہ یہاں سے بھاگ کر فلسطین چلی جائے گی۔ وہ رات خیریت سے گزر گئی۔ دوسرے دن لڑکیوں نے اچھی طرح دیکھا کہ رات کو گھوڑے کہاں بندھے ہوتے اور وہاں سے نکلنے کا راستہ کون سا ہے۔ حبشی پروہت دن کے وقت بھی آیا اور رجب کے ساتھ باتیں کر کے چلا گیا۔ لڑکیوں نے اس سے پوچھا کہ وہ کیا کہہ گیا ہے۔ رجب نے انہیں بتایا کہ وہ کل رات تمہیں یہاں سے لے جائیں گے۔ وہ مجھے دھمکی دے گیا ہے کہ میں نے انہیں روکنے کی کوشش کی تو وہ مجھے قتل کر کے مگرمچھوں کی جھیل میں پھینک دیں گے۔ لڑکیوں نے اسے یہ نہیں بتایا کہ وہ فرار کا فیصلہ کر چکی ہے، کیونکہ انہیں رجب کی نیت پر شک ہو گیا تھا۔ وہ غیر معمولی طور پر ذہین لڑکیاں تھیں۔ انہوں نے رجب کے ساتھ ایسی باتیں کی اور ایسی باتیں اس کے منہ سے کہلوائی جن سے پتہ چلتا تھا جیسے وہ انہیں بچانے کی بجائے حبشیوں کو خوش کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ اسے وہیں چھپائے رکھے اور اسے سلطان ایوبی کے خلاف فوج تیار کرنے میں مدد دے۔ لڑکیوں کو یہ شک بھی ہوا کہ رجب انہیں ایسے قیمت کے عوض بچانے کی کوشش کرے گا جو وہ اسے نہیں دینا چاہتی تھی۔ سارا دن اسی شش و پنج میں گزر گیا۔ رجب کو شک نہ ہوا کہ لڑکیاں بھاگ جائیں گی۔ اسے اس وقت بھی شک نہ ہوا جب لڑکیوں نے اسے کہا کہ ایسے جہنم نما صحرا میں ایسے سرسبز خطہ قدرت کا عجوبہ ہے، آؤ ذرا اس کی سیر کرا دو۔ رجب انہیں گھمانے پھرانے لگا۔ آگے وہ بھیانک جھیل آ گئی جس کے کنارے پر 5-6 مگرمچھ بیٹھے تھے۔ جھیل کا پانی غلیظ اور بدبودار تھا۔ ایک لڑکی نے کہا کہ یوں معلوم ہوتا ہے جیسے پہاڑی کے اندر چشمہ ہے۔ سب نے جب پہاڑی کے اندر دیکھا تو ایک لڑکی کی چیخ نکل گئی۔ پانی پہاڑی کے اندر ایک وسیع غار بنا کر چلا گیا تھا۔ رجب نے کہا، یہ ہے وہ مگرمچھ جو یہاں کے مجرموں کو اور قربانی کی ہوئی لڑکیوں کے جسموں کو کھاتے ہیں۔ ایسا ہولناک منظر دیکھ کر لڑکیوں کے دلوں میں فرار کا ارادہ اور زیادہ پختہ ہو گیا۔ انہوں نے سیر کے بہانے فرار کا راستہ اچھی طرح دیکھ لیا اور ایسی نرم زمین دیکھ لی جس پر گھوڑوں کے قدموں کی آواز پیدا نہ ہو۔ ان کی سیر کی خواہش کے پیچھے یہی مقصد تھا۔ ادھر حبشی پروہت قریبی بستی میں بیٹھا قبیلے کو یہ خوشخبری سنا رہا تھا کہ قربانی کے لیے لڑکیاں مل گئی ہیں اور قربانی آج سے چوتھی رات دی جائے گی جو پورے چاند کی رات ہوگی۔ اس نے کہا کہ قربانی دیوتاؤں کے مسکن اور محبت کے کھنڈروں پر دی جائے گی۔ اس کے بعد ہم یہ محبت خود تعمیر کریں گے اور جب یہ محبت تعمیر ہو جائے گا تو ہم اس قوم سے انتقام لیں گے جنہوں نے ہمارے دیوتا کی توہین کی ہے۔ نصف شب کا عمل تھا۔ رجب اور اس کے ساتھیوں کو لڑکیوں نے اپنے خصوصی فن کا مظاہرہ کرتے ہوئے اتنی شراب پلا دی تھی کہ ان کی بیداری کا خطرہ ہی ختم ہو گیا تھا۔ وہ بے ہوش پڑے تھے۔ لڑکیوں نے سفر کے لیے سامان باندھ لیا، 3 گھوڑوں پر زینے کسی، سوار ہوئی اور اس نرم زمین پر گھوڑوں کو ڈال دیا جو انہوں نے دن کے وقت دیکھی تھی۔